محرم کا مہینہ دور جاہلیت میں بھی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ قرآن نے جن 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ان میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ اس مہینے کی 1 تاریخ کو امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ ذو الحج کی آخری تاریخوں میں حملہ ہوا۔ کچھ دن زخمی رہے اور 1 محرم کو جام شہادت دیا۔ آج کے خطبے میں میں مختصر سی گفتگو عظمت فاروق اعظم پہ کرنا چاہوں۔ ایک طبقے نے واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کے عموماً صحابہ کو اور خصوصاً 3 صحابہ کو خلفائے ثلاثہ ان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کی۔ ان کے خطیب وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کی بنیاد ثقیفہ بنی ساعدہ میں رکھی گئی تھی۔ ثقیفہ بنی ساعدہ وہ جگہ ہیں جس جگہ پہ صحابہ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ اول منتخب کیا۔ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو وہ پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ ظلم کی ابتدا وہاں سے ہوئی، حق کسی کا تھا، جبراً غصب کر کے ظلم کر کے کسی کو دے دیا۔ پھر انہوں نے فدق کا ایک قصہ گھڑا۔ اور اسے بڑی رنگینی کے ساتھ پیش کی کہ سیدہ فاطمہ دربار میں کھڑی ہیں، کچھ خطیب تو ان کے بیان کرتے ہیں بھی 4 گھنٹے کھڑی رہیں۔ پتہ نہیں اس وقت گھڑیاں کہاں سے آئی تھیں کہ انہیں گھنٹوں کا بھی پتہ لگ گیا۔
وہ دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہیں اور یہ ظالم کرسیوں پہ بیٹھے رہے. ان کا حق غصب کیا. فدق. جبکہ فریقین کی کتابیں اس بات پہ گواہ ہیں. یہ جو سٹیج کی باتیں ہوتی ہیں، واعظین کی باتیں ہوتی ہیں، خطباء کی باتیں ہوتی ہیں، یہ اکثر ہوائی ہوتی ہیں. ہوائی بغیر حوالے کے ہوتی ہیں. دلائل کے میدان میں آئیے نا. یہ کہنا کہ فاطمہ کو تھپڑ مارے گئے، دروازہ جلایا گیا، یوں نہیں. اپنی کتابیں اٹھائیے، اصول کافی اٹھا لیجیے. فریقین کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم انبیاء، یہ ارشاد ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم انبیاء نہ کسی کے وارث بنتے اور نہ درم دینار مال وراثت میں چھوڑتے ہیں. جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. یہ فریقین کی کتابوں میں واضح موجود ہے. انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء مال جمع نہیں کرتے، انبیاء کنبہ پرور نہیں ہوتے. پھر آپ سے ایک سوال ہے، کیا وارث صرف بیٹی بنتی ہے؟ بیویاں وارث نہیں ہوتی؟ تو حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو دے دیا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ کو دے دیا ہوگا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ کو فدق دے دیا ہوگا. وارث صرف بیٹی نہیں ہوتی، بیویاں بھی وارث ہوتی. کیا یہ فدق ان کو دے دیا گیا تھا؟ ایک سوال جس کا کوئی جواب نہیں ہے. آئیں بائیں شائیں کرنا، حجت بازی کرنا، یہ اس کا جواب نہیں. حضرت ابو بکر نے فدق غصب کر لیا، مان لیا، اس جائیداد کو غصب کر لیا، قبضہ کر لیا. ایک لمحے کے لیے میں نے مان لی. ایک موقع ایسا آیا سن 35 ہجری میں کہ خلافت سپرد ہو گئی امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی رضی اللہ تعالی. اب اقتدار ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے، فوج ان کے پاس ہے، پولیس ان کے پاس ہے، بیت المال ان کے پاس ہے، اختیار ان کے پاس ہے. انہیں چاہیے تھا کہ یہ حق جو فاطمہ کا انہوں نے غصب کر رکھا تھا، یہ حق فاطمہ کے وارثوں میں تقسیم اسے واگزار کرواتے نا. وہ جو غصب کیا گیا تھا اسے چھڑاتے. دنیا کی کسی کتاب سے تم ثابت نہیں کر سکتے ہو. ہاں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد فرمایا فدق کے معاملے میں میں وہی کچھ کروں گا جو مجھ سے پہلے ابو بکر و عمر کر چکے ہیں. ہمیں اس کا جواب چاہیے کہ حضرت علی نے یہ منصفانہ فیصلہ کیوں نہیں کیا.
حضرت فاطمہ کے وارثوں کو انصاف کیوں نہیں دلوایا؟ غصب شدہ چیزیں انہوں نے حضرت فاطمہ کے وارثوں میں تقسیم نہیں کی، تو حضرت علی کا یہ عمل بتاتا ہے کہ حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ابو بکر و عمر عثمان نے کیا ہے شریعت کی روح سے وہی فدق کو بہانہ بنا کے سٹیجوں میں کہا جاتا ہے یہ فدق کے غاصب ہیں۔ کیوں بھائی؟ غاصب کا جو لفظ ہے یہ گالی نہیں ہے، اس سے بڑی گالی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ فدق کے غاصب ہیں، انہوں نے ناجائز قبضہ کیا، اسے غصب کر کے رکھا انہوں نے، کبھی فدق کے نام پہ کبھی کربلا کے نام پر ان پر تبرہ کیا گیا، انہیں بدنام کیا گیا، غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، جبکہ خدا گواہ ہے انبیاء کی جماعت میں، مقدس جماعت ہے، انبیاء کی مقدس جماعت میں یہ شرف، یہ انفرادی اور امتیازی خصوصیت صرف میرے نبی کو حاصل ہے کہ جنہیں حضرت ابراہیم نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا تھا، یہ میرے نبی کو شرف حاصل ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کب مانگا تھا؟ جب بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دو دعائیں مانگ کے تیسری دعا انہوں نے کیا مانگی؟ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، مولا یہ سادہ سا تیرا گھر تیرا حکم پا کے میں نے تعمیر کر دیا ہے، مولا بنانا میرا کام تھا، آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انبیاء کی جماعت میں یہ انفرادی عظمت، خصوصیت، وصف صرف میرے نبی کو حاصل ہے، جنہیں جھولی پھیلا کر میرے نبی نے، حضرت ابراہیم نے میرے نبی کو مانگا تھا، اور صحابہ کی مقدس جماعت میں کبھی کبھی خود بھی سمجھ جایا کرو یار، تمہید تو میں نے باندھ کے بات کی ہے، صحابہ کی مقدس جماعت میں یہ شرف اور یہ عظمت صرف فاروق اعظم کو حاصل ہے، جنہیں میرے نبی نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا تھا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، صرف اہل سنت کی کتابیں نہیں، فریقین کی کتابیں اس بات پہ گواہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس پہ کمنٹ کرے گا تو میں فریق مخالف کی کتابوں سے یہ ثابت کر دوں گا کہ میرے نبی نے یہ دعا مانگی تھی، میرے نبی نے جھولی پھیلائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ کب دعا مانگی؟ جب تقریباً 40 آدمی مسلمان ہو چکے۔ کتنے؟ بولو تو صحیح یار۔ ان 40 میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر، کہتے جاؤ رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، بولو بولو، حضرت حمزہ، کیسے نام ہیں، کتنے نڈر، بے باک، مجاہد، دلیر، شجاع، حیثیت والے، خاندانوں والے، پریوں والے، یہ سارے لوگ میرے نبی کے دامن میں ہیں، یہ سارے لوگ میرے نبی کے دامن میں ہیں۔ اعز الاسلام کا معنی کرنے لگا ہوں، ذرا خطابتی رنگ میں کرنا چاہتا ہوں۔
لفظی معنی بھی کر دوں گا، خطابتی رنگ میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کہتے ہیں مولا حضرت ابو بکر مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام دی گڈی نہیں ٹردی۔ حضرت عثمان آ چکے ہیں، اسلام دی گڈی نہیں ٹردی۔ حیدر کرار آ چکے ہیں، اسلام دی گڈی نہیں ٹردی۔ مولا اسلام دی گڈی ٹورنا چاہنا نا، خطاب کا بیٹا عمر دے دے۔ اللہم اعز الاسلام، اعزہ عزت دے، اعزہ قوت دے، اعزہ طاقت دے۔ مولا اسلام کو قوت بخش بے عمر۔ میرے نبی نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا ہے۔ پھر جب حضرت عمر آئے ہیں نا، میں وہ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا جو اخباروں میں بھی چھپتا ہے، کتابوں میں بھی آپ پڑھتے ہیں، خطیب تو سے بیان کرتے ہوئے 15 منٹ لگا دے، بہن کے گھر کیسے پہنچے، پھر کیا ہوا، میں وہ نہیں بیان کرنا، وہ سارے بچے کو پتہ ہے۔ بہن اور بہنوئی کو ساتھ لے کے نا میرے نبی کے دروازے پر دار ارقم، میرے نبی کس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ دار ارقم، وہ چند بندے آپ کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مشرکین بیت اللہ میں انتظار میں ہیں، حضرت عمر گئے ہیں نبی کا سر لائیں گے، یہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ آپ کا سر لے کے آئیں گے۔ ادھر حضرت عمر دار ارقم کے دروازے پر دستک دی، صحابہ نے دیکھا عمر آئے ہیں، عمر کا نام، تھوڑے سے پریشان ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کھول دو دروازہ، کھول دو دروازہ، اچھی نیت سے آیا ہے تو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہیں گے، بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے گردن کاٹ کے اس کے سینے پہ رکھ دوں گا، کھول دو دروازہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، مصیبت یہ بن گئی ہے کہ کوئی باتیں سچی کی جائیں تو لوگ کہتے ہیں نواں آیا، یہ نواں خطیب ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں سنا۔ حضرت حمزہ جب پگڑی باندھ کے میدان میں اترتے تھے نا اور ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے جب اترتے تھے نا میدان میں، تو میرے نبی خیمے میں بیٹھ کے یہ منظر دیکھ کے کہتے تھے ھذا اسد من اسد اللہ، یہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے۔ کس کو کہا؟ بولو تو صحیح یار، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اگر خطیبوں کی زبانیں گونگ ہو گئی ہیں اور وہ حقائق لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہتے اور غلط پروپیگنڈوں کے شکار ہو گئے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا غلط کر دیا گیا، اسد اللہ، اللہ کا شیر، میرے نبی نے کس کو کہا تھا؟ ھذا اسد من اسد اللہ، اللہ کے شیروں میں سے شیر جا رہا ہے۔ اور جب شہید ہوئے ان کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے، میرے نبی ان کے وجود مقدس پہ آئے، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو اترے اور میرے نبی نے فرمایا سید الشہداء امی ھذا، سارے شہیدوں کا سردار میرا یہ چچا ہے۔ بولو تو صحیح یار، سید الشہداء کس کو کہا گیا؟ کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہے، حضرت ابو بکر نے کہا ہے، حضرت عمر نے کہا ہے، حسنین کریمین کے نانا نے کہا ہے، فاطمہ کے بابا نے کہا ہے، سید الشہداء امی ھذا، سارے شہیدوں کا سردار میرا یہ چچا ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو۔ میرے آقا نے یہ تیور دیکھے تو فرمایا کھول دو دروازہ۔
آج عمر محمد کی دعا کا جواب بن کے آ گیا ہے۔ میرے نبی نے اٹھ کے استقبال کیا، سینے سے لگایا، صحابہ نے نعرہ تکبیر لگایا، مکے کی پہاڑیاں گونجنے لگی۔ اس خوشی میں جو تکبیر کا نعرہ لگا تو مکے کی پہاڑیاں گونجنے لگی۔ اہل سنت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ اس موقع پہ جبریل امین اترے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، عمر کے ایمان لانے پر صرف فرش والے خوش نہیں ہوئے، عرش والے بھی خوش ہوئے ہیں۔ فرشتے بھی آج خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسلام کے دامن میں عمر آیا ہے، عمر آیا ہے۔ اس عمر پہ تبرہ کرتے ہوئے بندوں کو حیا کرنی چاہیے۔ نماز کا ٹائم ہوا، کہاں نماز پڑھ؟ میرے آقا نے فرمایا اندر کمرے میں چھپ کے پڑھنی۔ تیری قوم بیت اللہ میں اعلانیہ نماز پڑھنے نہیں دیتی، کعبے میں ہمیں جا کے عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے چھپ کے یہ عبادت کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا عمر ایمان لے کے آ جائے اور عبادت چھپ کے نہیں، آج نماز کعبے میں ہوگی۔ 40 آدمیوں کا یہ قافلہ چلا ہے۔ فریق مخالف کی کتاب ہے حملہ حیدری، اس نے شعروں میں اسے قلم بند کیا۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ ننگی تلوار لیے ہوئے آگے آگے، اور 40 آدمیوں کا یہ مختصر سا قافلہ میرے آقا کی قیادت میں ان دونوں کی پہرے داری میں بیت اللہ پہنچا۔ وہ منتظر تھے کہ خطاب کا بیٹا نبی کا سر لے کے آئے گا۔ انہیں کیا پتا تھا حضرت عمر پہنچے، صنادید موجود تھے، ابو جال بھی تھا، بڑے بڑے صنادید اور قریشی اور چودھری موجود تھے، بڑے فن خان۔ اور آج حضرت عمر نے وہاں جا کے للکارا، فرمایا خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو کر بیت اللہ میں اعلانیہ عبادت کرنے کے لیے آیا ہے۔ جس نے اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو تو روک کے دکھائے، سامنے آئے۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور اعلانیہ نماز بیت اللہ میں ادا ہو۔ اگر ایک جملے کی آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو سارے جملے کی سمجھ آ گئی، اسے ایک جملے میں پوری تاریخ میں بند کر دوں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز ہی اسلام ہے، نماز ہی اسلام ہے، دین کا پہلا رکن ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ بھی کس کی ہوگی؟ نماز کی۔ نماز دین ہے، نماز پورا اسلام ہے۔ حضرت عمر ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ پہلے دن اسلام کو بند کمرے سے نکال کے بیت اللہ کے سین میں لایا تھا، اور پھر یہ شرف حضرت عمر کو حاصل ہے کہ وہ اسلام کو عرب سے نکال کے ایران و روم کے محلوں تک پہنچایا تھا۔ اسی کے دور میں پھر ایران فتح ہوا، فتوحات ہوئیں، کیسر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری
رحمت اللہ علیہ کا ذکر میں نے پچھلے جمعے بھی کیا. ان کی باتیں عطا الہی ہوتی ہیں. کسی نے پوچھا شاہ جی عمر اور علی میں کیا فرق ہے؟ ہم فرق کرنے لگیں گے تو یہی کہیں گے دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہیں، دونوں ہمارے دل کا سرور ہیں، دونوں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں. کیوں بھائی اہل سنت کہلانے والوں بولو، کیا ہم حضرت علی کا احترام اسی طرح نہیں کرتے جس طرح حضرت عمر کا احترام کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ادنا سی گستاخی دائرہ اسلام سے نکلنے کا سبب بن جائے گی. وہ بندہ اہل سنت نہیں ہو سکتا جس کے دل میں حضرت علی کے لیے ذرہ برابر بغض ہو. حضرت علی سے بغض رکھنا منافقت کی علامت ہے. منافق بغض رکھے گا، مومن نہیں رکھے گا. کتنے جواب خطیب دیں گے؟ شاہ جی نے جواب دیا 2 لفظوں میں اور پوری تاریخ کو سمیٹ کے رکھ دیا. شاہ جی نے فرمایا علی مرید محمد ہے اور عمر جو ہے نا یہ مراد محمد ہے. سارے صحابہ مرید محمد ہیں. خود آئے کلمہ پڑھا. عمر خود نہیں آیا. اسے کس نے بلایا؟ میرے نبی نے بلایا. کس نے جھولی پھیلائی؟ میرے نبی نے پھیلائی. کس نے رب سے مانگا؟ میرے نبی نے رب سے مانگا. یہ مرید محمد نہیں، یہ مراد محمد ہے. کسی اور عالم کا جملہ ہے سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں. طالب سمجھتے؟ طلب کرنے والے، ڈھونڈنے والے. سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں. عمر طالب نہیں مطلوب ہے. اسے تو خود ڈھونڈا گیا ہے، اسے تو رب سے مانگا گیا ہے. ایک جملہ بندیالوی بھی کہنا چاہتا. خطیبوں نے اپنی اپنی جگہ پہ جملے کہے، ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. سارے صحابہ میرے نبی کے محب ہیں. او محب سمجھتے ہو؟ محبت کرنے والا، جس کو آپ اپنی زبان میں عاشق کہتے ہیں. عاشق. سارے صحابہ میرے نبی کے محب ہیں. فاروق اعظم صرف محب نہیں محبوب ہے. میرے نبی کا محبوب ہے. محبوب کبھی کبھی محب سے وہ باتیں کر لیتا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا. تسی اپنے لفظ عاشقی معشوقی کر لو یار، تو سمجھ ذرا چنگی آئے گی. جس سے عشق ہو نا، محبت ہو، تو وہ ناز نخرے اپنے عاشق نال ایو جیاں گلاں کر لیندا جیڑا کوئی ہور ہو نہیں کر سکتا. اور عشق تو اندھا ہوتا ہے. پاکستان کی سیما ہندوستان کے کس سچن پہ جا کے عاشق ہو؟ لنگور اور اس دی شکل. لنگور جو ہے اپنا خامند اس کا دیکھو، جس خامند سے 4 بچے ہیں وہ خامند دیکھو، اس کے مقابلے میں سچن دیکھو. اس کے لیے مذہب چھوڑ دو، ہندو دھرم اختیار کیا. بچوں کے نام ہندوؤں والے رکھے. بچوں کو یہ پٹیاں پڑھائی گئیں. ان سے پوچھا گیا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ فوجی.
کس ملک کے؟ ہندوستان کے. تو پاکستان کے خلاف لڑو گے کہ ہاں لڑیں گے. انا للہ. بچے تو بچے ہوتے، ہمارے پاکستان کے بچے، ان کو تو ماں کی سرپرستی میں مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. عشق اندھا ہوتا ہے. معشوق اور محبوب کبھی کبھی ایسی باتیں محب سے کر لیتی ہیں، عاشق سے، جو اور کوئی نہیں کر سکتا. انہیں ذرا ناز ہوتا ہے، نہ نخرہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. کوئی نہیں کر سکتا، محبوب کر لیتا ہے. بس واقعہ تو بڑا لمبا ہے، اشارہ کروں گا، پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھیں گے اس اشارے کو. عبداللہ ابن ابی کا جنازہ آیا، میرے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے. حدیث کی کتابوں میں آیا کہ میرے نبی کے درمیان اور کعبے کے درمیان حضرت عمر حائل ہو گئے. میرے نبی کے آگے آ کے کھڑے ہو، وَآخَذَ بِثَوْبِهِ، اور میرے نبی کے دامن کو پکڑا. یا رسول اللہ، کس کا جنازہ؟ یہ کل تک پانی کے مسئلے پر مسلمانوں کو آپس میں لڑواتا رہا. اوت کے میدان میں عین موقع پر 300 لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا. خندق میں غداری کی، مشرکین کا درپردہ ساتھ دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تہمت میں حصے دار بنا. کس کا جنازہ؟ کیا قرآن میں نہیں ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، 70 بار بھی مانگیں، میں ان کو معاف نہیں کروں گا. یہ قرآن نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا عمر، اس آیت میں اللہ نے مجھے اختیار دیے، پڑھوں یا نہ پڑھوں، بخشش مانگوں یا نہ مانگوں. روکا نہیں ہے، مجھے جنازہ پڑھا لینے دے. بعض روایتوں میں آیا آپ نے جنازہ پڑھا لیا، بعض روایات میں آیا ابھی جنازہ نہیں پڑھایا. جبریل قرآن لے کے اترا، فلا تصلی علی احد منہم مات ابدا، میرے پیغمبر ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کی جنازے کی نماز، ان کے لیے رحمت کی دعا آپ نے نہیں کرنی. رب نے منع کر دیا. یہ جو حضرت عمر نے روکا، دامن پکڑا، سامنے آئے، کوئی اور صحابی تو نہیں آئے. یہ اس لیے آئے کہ حضرت عمر میرے نبی کا محبوب بھی ہے. محبوب کبھی کبھی ایسی باتیں کر لیا کرتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے اس طرح ایمان قبول کیا.